ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ مومن آیت نمبر 38 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اب یہاں سے اس رجل مومن کا خطاب مزید شروع ہے آگے۔ یہ آیت نمبر 28 سے شروع ہوئی تھی اور آگے بھی جاری ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں چونکہ سب مخالف تھے تو فرعون کے صف میں اور اس کی رشتہ داری میں اور اس کے خاندان میں سے ایک رجل مومن، جسے قرآن نے رجل مومن کہا ہے، وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور آپ کے حق میں بول پڑا۔ تو باتیں کرتا رہا اپنی قوم سے۔ یہاں فرمایا کہ اے میری قوم، میں تمہاری رہنمائی اور تمہاری جو ہے تمہیں سیدھی راہ پر اور سیدھے راستے کی طرف تمہیں بلاتا ہوں۔ اور کہنے لگا میرے بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی، یہ مال و متاع، یہ تھوڑا سا سامان ہے، اور اس کے بدلے میں تم آخرت کی زندگی کے ساتھ بے وفائی کرتے ہو جو عبد الآباد ہے، جو نہ ختم ہونے والی ہے۔ تو اگر تم اس فانی دنیا سے بچ کر اس کے بدلے آخرت کو خریدو گے اور آخرت کی زندگی کو ترجیح دو گے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاؤ۔ تو کہنے لگا وقال الذی آمن یا قوم، اور کہنے لگا وہ بندہ آمن جو ایمان لایا، یا رجل مومن، یا قوم، اے میری قوم، اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد، میری اتباع کرو، میری بات مان جاؤ، اہدکم سبیل الرشاد، میں تمہاری رہنمائی سیدھی راہ کی طرف کرتا ہوں، میں سیدھی راہ کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں۔ یا قوم، اے میرے بھائیوں، میرے قوم کے لوگوں، انما هذه الحیات الدنیا متاع، بے شک سوائے اس کے نہیں یہ دنیا کی زندگی متاع، یہ تھوڑا سا سامان ہے، تھوڑا منافع ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور آخرت جو ہے وہ ٹھہرنے کی جگہ ہے، آخرت جو ہے وہ ٹھہرنے کی جگہ ہے، اس میں ٹھہرنا نہیں ہے، اس میں یہ تھوڑا منافع ہے، آنکھ کے بند ہونے کی دیر ہے، ختم ہو جائے گی یہ دنیا ساری، کیا ہو جائے، ٹھیک ہے نا، یہ قیامت جب برپا ہو جائے دنیا ختم، وہ عبد الآباد زندگی ہے۔ تو کہنے لگا وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور بے شک آخرت جو ہے وہ قرار، ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ مَنْ عَمِلَ سَیِّئَةً، بس جو بھی کرے گا عمل برا، فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهُ، اسے بدلہ نہیں ملے گا مگر اسی کے برابر۔ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، اور جو بھی نیک عمل کرے گا چاہے مرد ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور اس حال میں کہ وہ مومن ہو، علماء معنی کرتے وَهُوَ مُؤْمِنٌ ای وَهُوَ مُوَحِّدٌ، وہ موحد ہو، توحید کو ماننے والا ہو اور نیک عمل کرے چاہے مرد ہو یا عورت ہو، فَأُولَٰئِکَ، یہی لوگ ہیں، يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہ جنت میں داخل ہوں گے، يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حساب، اور ان کو جنت میں بغیر حساب روزی دی جائے گی، بغیر حساب کتاب کی روزی دی جائے گی۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ، مجھے کیا ہو گیا ہے میں تمہیں نجات کی طرف دعوت دے رہا ہوں، وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور تم مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو۔ یہ تقریر ذرا چیک کریں جی، ہاں اس بندے کی تقریر۔ کہنے لگا اے میری قوم، کیا ہے مجھے، میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں، میں تمہیں جہنم کی آگ سے بچاؤ کی طرف دعوت دے رہا ہوں، وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور تم مجھے آگ جہنم کی طرف بلا رہے ہو۔
تدعوننی تم مجھے بلا رہے ہو لأکفر باللہ او اشرک بہ تاکہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں یا شرک کروں. تم مجھے شرک اور کفر کی طرف بلا رہے ہو. ما لیس لی بہ علم وہ جس کے بارے مجھے کوئی علم نہیں ہے. وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ اور میں تمہیں بلا رہا ہوں إِلَى الْعَزِيزِ اس ذات کی طرف جو زبردست ہے، الغفار جو بخشنے والا ہے، جو بخشنے والا ہے، اس کی طرف میں دعوت دے رہا ہوں. لا جرم یقیناً انما تدعوننی الیہ بے شک تم مجھے بلا رہے ہو اس کی طرف. لیس لہ دعوت فی الدنیا ولا فی الآخرہ کہ نہیں ہے اس کے لیے دعوت کا قبول کرنا فی الدنیا والآخرہ دنیا میں اور نہ آخرت میں. تم مجھے غیر اللہ کی طرف بلا رہے ہو کہ جو کبھی دنیا میں نہ آخرت میں پکار کو قبول کر سکتا ہے. وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ اور بے شک ہمارا لوٹنا اللہ کی طرف ہے. وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ اور بے شک حد سے تجاوز کرنے والے ہم اصحاب النار یہی آگ والے. یہ تقریر درج ہے کہ تم مجھے ان کی طرف بلا رہے ہو جو کبھی نہ دنیا میں اور آخرت میں پکار قبول ہی نہیں کر سکتے. ہمارا لوٹنا اللہ کی طرف ہے، اللہ کے دربار میں جانا ہے. حد سے تجاوز کرنے والے، اسراف کرنے والوں یہی آگ والے. آگے کہتا ہے فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ ان قریب تمہیں یاد آ جائے گا، یاد آئے گی تمہیں وہ بات ہے جو میں نے تم سے کہی ہے. بندہ کہتے ہیں چلو یاد آ جاسی، میں آج سمجھانا ٹھیک ہے نا، کل سمجھ جاسو پھر میری گلاں یاد آسی ٹھیک ہے نا. ہاں فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ ان قریب تمہیں یاد آئے گی یہ باتیں جو میں تم سے کہتا ہوں. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ اور میں اپنا معاملہ اللہ رب العالمین کے سپرد کر رہا ہوں. میں اپنا معاملہ اللہ کے، اور تمہیں یاد آئے گا. ہاں تمہیں یاد آ جائے گا، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے. ان اللہ بصیر بالعباد بے شک اللہ بصیر بالعباد اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے. فوقاہ اللہ پس بچا لیا اللہ نے اسے سیئات ما مکروں ان برائیوں سے جو انہوں نے تدبیریں کی ہے. وحاق بآل فرعون سوء العذاب اور گھیر لیا، نازل ہو گیا آل فرعون پر برا عذاب آیا. اس کو اللہ نے پھر بچا لیا رجل مومن کو، اور باقیوں کو اللہ نے کیا کر دیا؟ غرق و تباہ کر دیا. اللہ فرماتے ہیں پھر ان کو غرق کیا. فرعون نے کیا کیا کہ اس رجل مومن کو پکڑا اور 1000 بندوں کو اس کے ساتھ بھیج دیا کہ جاؤ اور اس کو اونچے پہاڑ پر لے جاؤ اور ادھر سے نیچے گرا دو. جب یہ چلے گئے تو ادھر کیا ہو گیا کہ اس رجل مومن نے کام کیا کر رہے ہو؟ ہاں مجھے مارنے لگے ہو، ٹھیک ہے نا، میں اللہ کی توحید کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں، اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت دیتا ہوں. تو فرماتے ہیں کہ وہ ان میں سے کچھ بندے بچ گئے، وہ بھاگ آئے ادھر، اور کچھ بندے جو ہے نا وہ خود ہی ادھر جو ہے نا گر گئے اس پہاڑی سے. جب گر گئے غرق و تباہ ہوئے تو یہ جو بچ کے آگے فرعون سے کہنے لگے کہ نہیں اس کا مقابلہ مشکل ہے، وہ تو اس قسم کا معاملہ ہوا ہے. اس نے کہا نہیں تم اس کے ساتھ ملے ہوئے ہو، معاملہ یہ. تو جو باقی بچے تھے تو وہ فرعون نے ان کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا. اور باقی جو بحر قلزم میں وہ اللہ رب العزت نے دریائے نیل میں ان کو ڈبو دیا، غرق و تباہ کر دیا. تو فرمایا اللہ اکبر وحاق بآل فرعون سوء العذاب اور آل فرعون پر اس برا عذاب نازل ہوا ہے. النار یورزون علیہا غدوا وعشیا آگ صبح اور شام وہ آگ پر پیش کیے جائیں گے، وہ صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے نا. آگے فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اور جس دن قیامت قائم ہوگی ادخلوا آل فرعون اشد العذاب تو حکم ہوگا کہ آل فرعون کو سخت عذاب میں داخل کر دو. اور اس سے پہلے کیا فرمایا؟ النار یورزون علیہا یعنی وہ صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں. یہ یہاں علماء فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرعونیوں کی روحوں کو اللہ نے سیاہ پرندوں کے پوٹوں میں ڈال دیا ہے،
اور جو صبح اور شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، اور جب قیامت کا دن ہوگا ان کے روحوں کو ان بدنوں میں ڈال دیا جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے نا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن، کیونکہ ان کی جسم تو مصر میں پڑے ہوئے ہیں، عجائب خانے مصر میں پڑے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ یہ آیت لکھ کر فرماتے ہیں ھذا اصل الکبیر لأہل السنت والجماعت فی اثبات عذاب القبر۔ یہ آیت سب سے بڑی دلیل ہے اہل سنت والجماعت کے لیے عذاب قبر کے بارے میں، کہ عذاب قبر، لیکن اس سے کون سا عذاب؟ عذاب برزخ مراد ہے۔ ٹھیک ہے نا، کیونکہ ان کے جسم تو کدھر پڑے ہوئے ہیں؟ ادھر پڑے ہوئے ہیں، اور یہ کہتے واپس آ جاتی ہے۔ تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ یہ جو اللہ فرماتے ہیں ان کو صبح و شام فرعونیوں کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے، تو جسم تو فرعون کا ڈھانچہ تو ادھر پڑا ہوا ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ بھائی یہ معاملات روح کے ساتھ ہے، اور روح قیامت سے پہلے اس جسم میں جب ایک بار نکل گئی تو نہیں آتی، لیکن یہ بضد ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو ضد کا علاج تو کوئی نہیں ہے۔ تو فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، یہ واضح الفاظ ہے، دیکھیں قیامت جس دن، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، آل فرعون کو آگ میں داخل کر دو، سخت عذاب میں۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، اور جب یہ لڑتے ہیں آگ میں، فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، تو کہتے ہیں کمزور لوگ ان سے، استکبروا جنہوں نے تکبر کیا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھا ہے، یا دوسرا معنی فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ، پس کہیں گے مرید، لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، اپنے پیروں سے، باطل مولیوں سے، اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، بے شک ہم نے تمہاری پیروی کی ہے، ہم تمہارے پیچھے چلے ہیں، فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ، آیا آج ہم سے تم آگ کا کچھ حصہ کم کرنے پر قادر ہو کہ نہیں؟ آج ہم سے کوئی آگ کا کچھ حصہ کم کر سکتے ہو؟ ہم نے دنیا میں تمہارا پیچھا کیا ہے، تمہیں پیر مانا ہے، تمہیں مرشد پاک مانا ہے، آج کچھ آگ کا کوئی حصہ؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ، آیا تم دفع کر سکتے ہو ہم سے، دور کر سکتے ہو ہم سے، نصیبا من النار، انا ہم سے، نصیبا من النار، آگ کا کچھ حصہ دور کر سکتے ہو؟ یہ مرید کیا پیروں سے پوچھیں گے۔ قال الذین استکبروا، پیر جواباً کہیں گے، وہ کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا، انا کل فیہا، وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے کہ ہم سب اکٹھے اس آگ میں جل رہے ہیں؟ انا کل فیہا، ہم تو سارے اسی کے اندر ہیں۔ اللہ قرآن نے کوئی بات نہیں چھوڑی، بس ٹھیک ہے نا، انا کل فیہا، ہم تو سارے کے سارے اس آگ کے اندر جل رہے ہیں۔ ان اللہ قد حکم بین العباد، بے شک اللہ نے اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرما دیا ہے، بے شک اللہ نے کیا کیا ہے؟ اپنے بندوں میں فیصلہ فرما دیا ہے۔ وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، فی النار، جو آگ میں تھے، لخزنۃ جہنم، جہنم کے داروغہ اس مالک سے کہا۔ مریدوں نے جب پیروں سے بات کی تو وہ تو کچھ نہیں کر سکے، تو پیروں اور مریدوں نے مل کے اس جہنم کے داروغہ سے کہا، دیکھیں الفاظ قرآن کے، وقال الذین فی النار، کہا ان لوگوں نے جو آگ میں، لخزنۃ جہنم، جہنم کے داروغہ سے، ادعوا ربکم، اپنے رب سے دعا مانگو، یخفف عنا یوما من العذاب، کہ ہم سے صرف ایک دن کے لیے عذاب ہلکا کرے۔ یہ سب گڑ گڑائیں گے، پھر اس جہنم کے داروغہ سے کہیں گے، رب سے جہنم تو ہماری نصیب میں، اب ہم جلیں گے، صرف اتنی دعا مانگے رب سے کہ ایک دن صرف ہم سے عذاب ہلکا کریں۔ یہ واضح قرآن کے الفاظ ہے، اس میں کوئی میری طرف سے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یا کوئی من گڑت کہانیاں بھی نہیں ہے، یہ قرآن کریم فرمایا، وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم ادعوا ربکم، اپنے رب کو پکارو، اپنے رب کو آواز دو، دعا کرو، یخفف عنا یوما من العذاب، کہ ہم سے ایک دن کے لیے عذاب ہلکا کرے۔ قالوا، تو وہ فرشتے کہیں گے، قالوا وہ کہیں گے، اولم تکو،
یأتیکم رسلکم بالبینات، آیا تمہارے پاس تمہارے رسول واضح دلائل لے کے نہیں آئے تھے؟ قالوا تو کہیں گے بلا، کیوں نہیں رسول واضح دلائل لے کر آئے تھے؟ قالوا تو فرشتے کہیں گے فدعوا، پھر خود بلاؤ، خود پکارو، پھر ہاں ہمیں نہ کہو، خود پکارو۔ لیکن وہ پکاریں گے، ان کی پکار فائدار کوئی نہیں ہوگی۔ قرآن کہتا ہے وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، لیکن کافروں کی پکار نہیں ہوگی الا فی ضلال، مگر تباہی میں، گمراہی میں، اندھیرے میں ہوگی۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ مانا کرتے ہیں وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ، اور نہیں ہوگی پکار کافروں کی، وہ پنجابی میں نہیں یہ پکار کافراں دی، الا فی ضلال، مگر بھونکنا ہے کتیاں دی۔ ٹھیک ہے، ان کے دورہ تفسیر کے الفاظ ہے جی، نہیں ہے کافروں کی پکار الا فی ضلال، مگر بھونکنا ہے کتیاں دی، کتوں کا بھونکنا ہوگا بس صرف، ان کے کیا پکار ہوگی کہ اللہ ہم سے عذاب ہلکا کرے، وہ ہلکا نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ کہیں گے ان سے کہ بلاؤ ہمارے لیے، اللہ سے دعا کرو۔ فرشتے کہیں گے رسول آئے تھے؟ یہ کہیں گے جی، انکار تو کر نہیں سکیں گے، وہ کہیں گے پھر خود اللہ سے دعا مانگو۔ لیکن اللہ نے فرمایا ما دعاء الکافرین الا فی ضلال، انا لننصر رسلنا، اللہ فرماتے ہیں ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی، والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، اور ان لوگوں کے جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں، ویوم یقوم الاشہاد، اور جس دن گواہ کھڑے کیے جائیں گے، ویوم لا ینفع الظالمین معذرتہم، جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کوئی فائدہ نہیں دے گی، وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، اور ان کے لیے لعنت ہے، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے، ان کے لیے لعنت بھی ہے، ان کی معذرت بھی قبول نہیں کی جائے گی، اور ان کے لیے ٹھکانہ بھی برا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ، البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت، وَأَوْرَثْنَا، اور ہم نے وراثت دی بنی اسرائیل کو الکتاب، کتاب کا وارث بنایا ہے، ہدن جو ہدایت ہے، وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور نصیحت عقل والوں کے لیے، فَاصْبِرْ، میرا پیغمبر صبر کر، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے صبر کیا، صبر کر، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، واستغفر لذنبک، اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار طلب کرے۔ آپ کہیں گے پیغمبر تو گناہ سے، صغیرہ اور کبیرہ سے پاک ہوتے ہیں، اصل میں معنی امام نصفی رحمہ اللہ اپنی تفسیر مدارک میں اور تفسیر سمرقندی والے نے معنی کیا ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، ای وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِ أُمَّتِكَ، میرا پیغمبر صبر کر، اپنے امت کے گناہوں کے لیے استغفار طلب کرے، اپنی امت کے والوں کے گناہوں کے لیے استغفار۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور تیرے رب کی تسبیح بیان کر ان کی تعریفوں کے ساتھ، بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، صبح اور شام کو۔ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، بغیر سلطان آتاہم، بغیر دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہے، ان فی صدورہم، نہیں ہے ان کے سینوں میں، الا کبر، مگر تکبر ہے، ما ہم ببالغیہ، نہیں ہے یہ ان کو پہنچنے والے، فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگا کرو، انہ هو السمیع البصیر، وہی سننے والا بصیر دیکھنے والا ہے۔ لخلق السماوات والارض، توحید دیکھیے میں نے جمعے کے بیان میں کہا تھا نا، دو تین باتیں کرتا ہے پھر توحید۔ لخلق السماوات والارض، البتہ آسمان و زمین کی پیدائش، اکبر من خلق الناس، ان لوگوں کی پیدائش سے زیادہ بڑی ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، ان کو اتنا گمان نہیں ہے، یہ گناہ کرتے ہیں، یہ بات بھول چکے کہ قیامت والے دن اٹھنا بھی ہے، ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ آسمان و زمین کو میں نے بنایا ہے، جب اتنے بڑے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، قیامت والے دن دوبارہ اپنے سامنے کھڑا کرنا تمہارا کیا مشکل ہے۔
تمہارے دوبارہ پیدا کرنا میرے لیے کیا مشکل ہے؟ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ، نہیں ہے برابر اندھا اور دیکھنے والا۔ اندھا جو ہے وہ کافر ہے، دیکھنے والا موحد ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ وَلَا الْمُسِيءُ، اور نہ بدکار، نیک عمل اور بدکار یہ برابر نہیں ہے۔ قلیلا ما تتذکرون، بہت تھوڑے ہو تم جو نصیحت حاصل کر رہے ہو۔ بس آخری ہے، ان الساعۃ لآتیۃ، بے شک قیامت آنے والی ہے، لا ریب فیہا، جس میں کوئی شک نہیں ہے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ اس پہ ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ قیامت آنے والی ہے، یہ آ جائے گی۔ ہاں، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ، لوگوں کے حساب کا وقت بہت قریب آ گیا، وہ اب بھی غفلت میں۔ تو فرمایا ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، اکثر لوگ اس پر یقین نہیں رکھتے۔ آگے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، یہ ذرا تفصیلی طلب موضوع ہے، یہ اگلے درس میں انشاءاللہ۔ اللہ قرآن سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔